السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، معزز ناظرین، آج سے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم اور نیا موضوع لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے نکاح کے مسائل۔ چونکہ امت کے اندر بہت ساری خرابیاں نکاح کے تعلق سے ہیں، بہت ساری خامیاں، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری بدعقیدگیاں، بہت سارے رسم بد جو ہے امت کے اندر شادی کے تعلق سے ہیں۔ لہٰذا اس تعلق سے امت کو آگاہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کہتے کسے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نکاح کے تعلق سے بیان کیا کہ نکاح کے لغوی معنی ہے، نکاح کے لغوی معنی ملانا، ایک چیز کو دوسرے چیز میں داخل کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نکاح کے حقیقی معنی شادی کرنا، مجازی معنی بیوی سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، یہ نکاح کے معنی ہیں۔ حضرات، شادی کے تعلق سے جو غلط فہمیاں امت میں رائج ہیں، چونکہ ہمارے ہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ 30 سال کے بعد لڑکی اور لڑکے بلوغت کو پہنچتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے لڑکی اور لڑکا بالغ کب ہوتا، بلوغت کی کیا حد بتائی مذہب اسلام نے، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلوغت کی پہلی علامت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ احتلام، یعنی بچہ یا بچی جب محتلم ہو جائیں، جب احتلام ان کو ہونے لگے، احتلام بولو تو رات میں خواب وغیرہ دیکھے اور ان کے شرمگاہ سے لیزدار پانی نکلے، ہے نا، تو جب اس یعنی بچی اور بچہ دونوں جب محتلم ہونے لگے، احتلام کے جو احتلام ہونے لگے تو وہ یتیم نہیں رہتے، یعنی وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ بلوغت کی پہلی علامت احتلام کا ہونا، شرمگاہ سے لیزدار پانی کا نکلنا، لڑکی ہو یا لڑکا۔ دوسری علامت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غالباً یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے اللہ کے نبی سے فرمائش کیا کہ اللہ کے نبی، میں بھی غزوہ احد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی نے بچہ بتا کر کے مجھے شرکت کی اجازت نہیں دی۔ دوسرے سال غزوہ خندق کے موقع پر میں نے نبی سے شرکت کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی۔ اس حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بچی یا بچہ جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو غالباً وہ بلوغت کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک تیسری دلیل عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کے شرمگاہ کو دیکھتے، جس کے شرمگاہ زیر ناب بال اگا ہوتا اس کو قتل کر دیتے، یعنی جوان سمجھ کر کے، وہ جوان مانا جاتا، وہ بالغ مانا جاتا، بلوغت کی حد میں پہنچ چکا ہوتا جس کے زیر ناب بال اگے ہوتے۔ عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں بچہ تھا، چونکہ میرے زیر ناب بال نہیں تھا۔ یہ حدیث، یہ بھی صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بلوغت کی جو حد ہے وہ زیر ناب بال اگ آنا، لڑکی ہو یا لڑکا۔ پہلی علامت احتلام کا آنا، دوسری علامت 15 سال کی عمر کو پہنچنا، اس سے آگے نکلنا، یہ بولو 15 سال سے بالغ ہو جاتا بچی یا بچہ، اور تیسری علامت زیر ناب بال کا اگانا، اور بچیوں میں، عورتوں میں ایک چوتھی علامت ہے ماہواری کا آنا، یمسی، حیض کا شروع ہو جانا۔ یہ عورتوں میں ایک علامت زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے مردوں میں بھی ایک علامت داڑھی اور مونچھ کا نکلنا ہے نا۔ تو اس طرح سے غالباً یہ 4 علامات ہیں، جو علامتیں اگر ظاہر ہو جائیں، دکھنے لگ جائیں، یہ چاروں علامات کسی کے اندر پائے جائیں، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو وہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ اب جب بالغ ہو گیا تو والدین کو فکر مند ہونا چاہیے، اپنے لڑکی اور لڑکیوں کو شادی کہیں بھی رشتہ کہیں نیک رشتہ تلاش کر کے شادی کر دے۔
یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ 4 علامات جس بچے یا بچی کے اندر پائی جائیں وہ بلوغت کے حدود میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں سے ممکن ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکا گناہ کر سکتے، بہک سکتے ہیں، وہ غلط راستہ، ناجائز اور حرام راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لہذا والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کر دیں جب وہ بالغ ہو جائیں، چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرات، ایک اور چیز جو ہے، نکاح دور جاہلیت میں نکاح کا طریقہ کیا تھا؟ آج تو الحمدللہ ہمارے لیے جو نکاح کا طریقہ یہ جائز اور آسان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ دور جاہلیت میں 4 طرح سے شادیاں کی جاتی تھیں، نکاح کے 4 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، لڑکی والا لڑکے والے کو پیغام نکاح دیتا یا لڑکا والا لڑکی والے کو پیغام نکاح دیتا، یہ طریقہ جو جائز ہے۔ اور دوسرا طریقہ نکاح کا جو تھا وہ طریقہ اس طرح سے تھا کہ کسی عورت کے پاس تقریباً 10 لوگوں سے کم لوگ، یعنی تقریباً 8-9 لوگ مل کر کے جاتے تھے، اس کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور زنا کرنے کے بعد میں وہ عورت حاملہ ہوتی تھی، بچہ جنتی تھی، بچہ پیدا ہونے کے کچھ دن کے بعد ان 9-10 لوگوں کو، 8-9 لوگوں کو جو بھی اس سے زنا کے سب کو بلاتی تھی اور جس کو چاہتی تھی اس کی طرف جو ہے نسبت کر دیتی تھی اس بچے کا کہ یہ اس بچے کا باپ ہے، اور قبول کرنا پڑتا تھا۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو اس کا شوہر کسی مرد کی طرف اشارہ کرتا کہ اس کے پاس جا کر کے زنا کرا، وہ وہاں جا کر کے زنا کراتی تھی۔ زنا کرانے کے بعد حاملہ ہوتی، جب وہ حاملہ ہو جاتی اس کا شوہر چاہتا تو اسے اپنی زوجیت میں رکھتا، اس کے پاس اس سے صحبت کرتا، اور چاہتا تو اسے اپنے سے دور کر دیتا، وہ دوسرے سے جس سے زنا کرائی، جس کے ذریعے سے حمل ٹھہرا، اس کی وہ بیوی مانی جاتی تھی۔ تو یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ اس طرح سے نیک اور صالح بچہ پیدا ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ طریقہ بھی حرام، یہ تیسرا طریقہ بھی حرام۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کسی عورت کے پاس بہت سارے لوگ جا کر کے زنا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جسے طوائفہ کہا جاتا ہے، جس کو جو رنڈی بھی کہا جاتا ہے نا، یہ زانیہ عورتیں اپنے اپنے گھروں پر علامات ایک جھنڈے لگا کے رکھتی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ طوائفہ کا گھر ہے۔ بہت سارے لوگ زنا کرتے، وہ عورت حاملہ ہوتی، حاملہ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوتا، جب بچہ پیدا ہو جاتا تو قیافہ شناس کو بلاتی، کسی ماہر تجربے کار کو بلاتی، وہ آتا اور ان سارے لوگوں کو مدعو کرتی، سارے لوگ آتے جن لوگوں نے اس سے زنا کیا، وہ قیافہ شناس، وہ تجربہ کار ماہر جس کی طرف چاہتا اس بچے کی نسبت کر دیتا۔ اس طرح سے وہ عورت اس شخص کی جو ہے بیوی مانی جاتی تھی۔ یہ نکاح کے 4 طریقے دور جو جاہلیت میں تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام طریقوں کو سوائے ایک طریقے کے، ان 3 طریقوں کو باطل قرار دیا، ناجائز اور حرام قرار دیا، اور ان تینوں طریقوں پر پابندی لگا دی۔ صرف ایک طریقے کو باقی رکھا، اور وہ طریقہ کہ لڑکی والے لڑکے والے کو پیغام نکاح دیں یا لڑکے والے لڑکی والوں کو پیغام نکاح دیں، اور اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے رشتے میں ایجاب و قبول کے ذریعے سے شامل ہو جاتے ہیں اور ازدواجی زندگی یہاں سے ان کی گزارنا شروع کر لیتے ہیں یہاں سے۔ بہرحال یہ نکاح کے دور جاہلیت میں 4 طریقے موجود تھے۔ ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ممنون و مشکور ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام نے ہمیں حرام طریقے سے بچا کر کے ایک جائز اور صحیح طریقہ، ایک پاکیزہ راستہ دکھایا، جس راستے پر چل کر کے ہم اپنے سماج اور معاشرے کو بدکاری سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے، بے حیائی سے بچا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو مسائل نکاح کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔